أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسین احمد صدیقی آپ کے ساتھ رحمت سحر میں کہ آج 21ویں شب 21ویں سحری کرنے کے لیے ہم اور آپ جا رہے ہیں کہ 21 رمضان 40 ہجری یوم شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہرانا آسان نہیں تھا فاتح خیبر کو. کہ قاتل بھی منتظر رہا وقت نماز کو. کہ وہ حضرت علی تھے کہ جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کہ جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اور کیا شان ہے علی مولا کی کہ وہ مشکل کشائی ہیں. اور حقیقت بات ہے کہ جس موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے. کہ جس شاہ کی لحد لوح بنائے وہ علی ہے. یہ شہر کی ندرت نہیں تاریخ ہے شوکت. جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت سحر کی سیٹ سے میں ہوں ذیشان اظہر. اور آج تیسرا عشرہ یعنی عشرہ نجات کا آغاز ہوا جاتا ہے. آج 21 رمضان المبارک ہے یعنی شہادت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہ آپ کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی آپ جتنی بھی بڑی عمارت میں جانا چاہیں آپ کو دروازے سے گزر کے جانا پڑتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے بارے میں یہ کہا تو آپ کی کیا شان ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ خلفائے راشدین میں آپ کا چوتھا نمبر تھا اور آپ کی جو مدت تھی خلافت کی 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن تھی. اور آپ بچوں میں پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور آپ کو سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لخت جگر کے شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. باقی پروگرام کو آغاز کرنے سے پہلے الحمدللہ یہ بتاتے چلیں کہ رحمت سحر میں ہم جتنا بھی سفر گزرا
ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب زندگی میں آپ کچھ بھی چیز پلان کرتے ہیں اور آپ کو نسبت ملتی ہے نبی کے گھرانے سے جن کو لقب حیدر بھی دیا گیا، تو سبحان اللہ، اس بارے میں جتنی بھی ہم بات کریں وہ کہتے ہیں کہ کم ہے، اور شاید ہماری تو وہ ہستی بھی نہیں کہ ہم ان کو بیان کر سکیں، اور اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو خدا ہمیں معاف کرے۔ اور ساتھ ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے خوبصورت انداز میں قرأت کر کے پروگرام کا آغاز کیا، اور اب ہم مہمانوں کی جانب بڑھیں گے کیونکہ ذکر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروگرام میں ساتھ ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ اور ماشاءاللہ سے انہوں نے جو قرأت کی قاری صاحب نے وہ بھی لیلۃ القدر، بالکل جی، کہ ماشاءاللہ سے جو شب اب شروعات ہو چکی ہیں آج سے ہی، کہ ہم سب نے ڈھونڈنا ہے کہ کون شب قدر ہے، کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ وہ راتیں ہیں ذیشان کہ جس میں ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں گا، اور 5 طاق راتیں ہیں۔ یہ سب کی کانسیپٹ غلط ہے کہ ہم 27 رمضان المبارک کو جاگے تو ہمیں جو ہے وہ طاق رات نصیب ہوگی، یعنی شب قدر ہے یا لیلۃ القدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت میں کہا جاتا ہے کبھی آپ کو 21 رمضان المبارک کو شب قدر نصیب ہوئی، کبھی کہیں پہ 23 ہے، کہیں پہ 27 ہے، کہیں پر 25 ہے، اور کہیں پر 29 بھی موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں بھی 5 راتوں میں قیام کرنا ہے، نہ صرف قیام کرنا ہے بلکہ اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کر کے خدا سے پورے سال کے لیے رزق مانگنا ہے، بخشش مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے دنیا میں لے کر آئے اور عزت سے اپنے در پہ بلائے، کیونکہ سائمہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو کفن نصیب نہیں ہوتا، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ استغفر اللہ جن کی بام بلاسٹنگ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، روڈ ایکسیڈنٹس میں ڈیتھ ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس کے اذا کہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی شرم پردہ رکھے اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ شان سے اس دنیا سے لے کر جائے، کیونکہ پردہ رکھنے والا وہ رحیم ہے، ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے خوبصورت جو ادا جو مجھے خاص طور پہ رمضان المبارک میں پسند ہے، باوضو رہنا، سبحان اللہ، کہ آپ اور ہم جب وضو کی حالت میں رہتے ہیں، 5 وقت کا وضو ہم سب پر فرض ہے، لیکن اگر ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناگہانی آفتوں سے بلیات سے دور عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے جو بڑے کہہ گئے ہیں نا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جیسے نظر کرم ہم سب پر، تو یہ بہت پیاری ایسی عادتیں ہیں جو ہم اپنائیں، اپنے گھر میں بھی اپنے پیاروں کو بھی بتائیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ راتیں اب آ گئی ہیں، شروع ہو گئی ہیں کہ جس میں ہم اللہ کے اور قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ سائمہ، اب آپ گزریں گے تو مسجدیں آباد ہوں گی کیونکہ لوگ اعتکاف بیٹھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کا اعتکاف قبول کرے۔ لیکن جو بھی لوگ جو بھی کنیکٹڈ ہیں تو پلیز گریز کریں زیادہ باتیں کرنے سے، اسٹیٹس اپڈیٹ کروانے سے، یا مجھے پکچر بھیجو کیسے لگ رہے ہو، تو 10 دن بعد وہ گھر ہی واپس آئیں گے۔ خدا کا اور ان کا کنیکشن جڑنے دیں، کیونکہ اس میں اگر آپ بھی حائل کرتے ہیں یعنی آپ بھی رکاوٹ بنتے ہیں تو آپ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سائمہ، میں ایف ایم پہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں جو کہ آج مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اگر میں چنا ہوا ہوتا تو شاید آج میں بھی مسجد میں ہوتا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور چنے گا۔ شاید آج ہم یہاں پر موجود ہیں تو یہ بھی خدا کا خاص کرم ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہو کر آپ سب کو کنیکشن دے رہے ہیں، کہ شاید کچھ بھول گئے ہوں یا کچھ آپ کو یاد نہ رہا ہو، سیما اس کو ہم ریکال کرتے ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی ہے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، میں ان کے لیے بھی کہوں گی کہ آپ کے لیے تو رحمتیں ہیں، لیکن آپ سے جڑے ہوئے محلے دار، آپ سے جڑے ہوئے آپ کے گھر کے افراد، وہ سب رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ وہ محلہ تک رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے کہ جس گلی جس محلے سے ایک فرد بھی اگر اعتکاف کے لیے بیٹھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک شخص بھی اگر آپ کی گلی یا محلے کا تراویح کے لیے جاتا ہے تو آپ سب کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اپنی گلی اور محلوں کو رحمت سے جگمگائیں، کیونکہ اللہ کا یہ مہینہ صرف سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جو آتا تو ہے لیکن اپنے ساتھ 70 گنا مزید ثواب اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، جو کہ عام دنوں میں ہمیں نہیں میسر ہوتا۔ تو جتنی بھی رحمتیں برکتیں سمیٹنی ہیں، نجات کا عشرہ بھی موجود ہے، آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا تو خداوند تعالیٰ، یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم وہ نہیں دیں گے، خدا اس میں بھی رحمت عطا کرے گا، اس میں بھی مغفرت عطا کرے گا، اس سے بھی جہنم سے نجات آپ کو ملے گی۔ صرف آپ کے مانگنے پر منحصر ہے کہ آپ کا مانگنا واقعی میں مانگنا ہے یا دکھاوا ہے، کہ میرے ساتھ سائمہ بیٹھی ہے تو میں رو کر دعا کروں کہ شاید کوئی اس کو یہ فیل کرے سائمہ جا کر میری بڑائی کریں۔ نہیں، کنیکشن خدا کا ہے، اور جب آنسو خود چھلکتے ہیں دنیا دیکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مہمانوں کا جی انٹروڈکشن کروائیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہیں مشتاق صاحب، کہ جن سے جتنا بھی سیکھیں اتنا کم ہے، اور ایک دم سے اگر ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پر موجود ہو کر وہ ہمیں رہنمائی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بھلے کی اگر بات کریں تو میں ایک بات کروں گا کہ یہ شخص وہ سمبل ہے جس کو ہم ایگزامپل کے طور پر کوٹ کر سکتے ہیں، کہ جو بڑائی نہیں کرتے
کام کرتے چلے جاتے ہیں, سنتے چلے جاتے ہیں, باتوں کو سمجھتے چلے جاتے ہیں اور پھر مسکرا کر ایک آنسر دیتے ہیں. تو خدا کی خاص رحمت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں, اور آپ کو 21واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. جی آپ لوگوں کو بھی مبارک, آپ سب کو میری طرف سے, اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. اور مشتاق بھائی, میں یہ کہوں گا کہ ایک نفسا نفسی کے دور میں ہم جس طریقے سے داخل ہو چکے ہیں کہ یہ میرا ہے, یہ مجھے چاہیے, اس میں آپ چھوڑتے چلے جاتے ہیں اپنی سٹیج کو. آپ کہیں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں, آپ پیچھے ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو کبھی فیل نہیں ہوتا کہ مجھے بھی آگے جانا چاہیے, یا میں بھی پہلے جا کر اس چیز کو حاصل کر لوں, یا میری بات ہو تو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ میں نے کبھی وہ بھی نہیں سنی. تو رازدار ہوتے ہیں, تو کیا ایسا عمل ہے کہ جس سے اتنے خوبصورت آپ رازدار بھی ہیں اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر پیچھے ہونا پسند کرتے کہ مجھ سے جو پیچھے والا وہ آگے چلا جائے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, مالک کا رحم ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا, کچھ طبیعت ایسی ہے کہ میں جیتنے سے زیادہ ہارنے میں خوش ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. مجھے اپنی جیت سے زیادہ دوسرے کی جیت جو ہے وہ عزیز ہے. اور حضرت علی چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے, تو اس حوالے سے مجھے ایک دو بات کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل جی, بسم اللہ. کسی شخص نے آ کے بتایا کہ ہمارے دشمن بہت ہو گئے ہیں, تو بڑا ہی خوب جواب دیا آپ نے کہ دشمنوں کا خیر ہے, تم یہ دیکھنا ہمارے دوستوں میں تو کوئی نہیں بدل گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو وہ علم کا وہ خزانہ تھے کہ ان کی ایک جملے میں پوری داستان ہے, پورا فلسفہ ہے, جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص نے آپ سے آ کے پوچھا کہ میں جس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, تو وہ مجھے دھوکہ دیتا ہے, میرا وفادار نہیں رہتا, تو میں ایسا کیا کروں کہ وہ شخص جو ہے میرا وفادار رہے, یا مجھے کیسے پتہ چلے کہ وہ میرا وفادار ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ 3 مرتبہ یا علیم, یا رحمان, یا رحیم سبحان اللہ پڑھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھو. جب آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے اور وہ شخص آپ سے آنکھیں چرائے, تو آپ سمجھ لینا کہ یہ شخص آپ کا وفادار نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر وہ شخص آپ سے ویسے ہی بات کرے جیسے نارمل دنوں میں بات کرتا ہے, تو پھر سمجھ جانا کہ یہ شخص تمہارا وفادار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیا ان کے علم کی بات کریں, جتنی بات کریں اتنی کم ہے. بے شک. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جامعہ بات میں وسیع ترین چیزیں موجود تھیں. حضرت علی کے جتنے بھی قول ہیں, زندگی بدلنے کے لیے بہترین ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پڑھیں, جن کو شیر حیدر بھی کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مہمانوں کو بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ناطخواں ماشاءاللہ سے عبید اللہ ماشاءاللہ وہ عبید اللہ صاحب. اسی کے ساتھ ہمیں ناطخواں نے جوائن کیا ہے فرحان قادری, السلام علیکم. اور میری سیدھے ہاتھ کی جانب, الٹے ہاتھ کی جانب موجود ہیں بخت خان صاحبزادہ, السلام علیکم, جو کہ صاحبزادہ ویلفیئر سے آپ کا تعلق ہے. آپ کے ساتھ موجود ہے مفتی محمد صادق صاحب, السلام علیکم. مفتی صاحب آپ سے تو سوالات ہوں گے اس حوالے سے کہ پہلے ہم بخت صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک ویلفیئر کو رن کر رہے ہیں. اچھا, ایک سوال یہ کامن ہوتا ہے کہ آپ پٹھان کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, بلوچ میں پٹھان کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو آپ اپنی ہی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا جو بھی آپ کی طرف مدد کے لیے آتا ہے آپ اس پر لبیک کہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے مجھے رحمت سحر میں دعوت دیا, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور آپ سب کو اور سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں سرجانی ٹون میں صاحبزادہ ویلفیئر سوسائٹی کے نام پہ ایک ویلفیئر چلا رہا ہوں. ماشاءاللہ. اس میں ہم پریائی کیمپ لگاتے ہیں, میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں, فلاحی کیمپس ہوتے ہیں, میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
उसके अलावा स्कूलों के हवाले से काम करते हैं। स्कूलों की फीस देते जी हैं जी जी, स्कूलों को फीस भी देते हैं। और अभी मैंने एक गुलशन सुरजानी खुदा की बस्ती के सामने अली गौर भाई के साथ मिल के गवर्नमेंट से एक स्कूल मंजूर कराया, अच्छा जो ऐसा किताबें भी वो मतलब मुफ्त में देंगे, तालीम भी मुफ्त में देंगे, और अभी इसी साल में दाखिला शुरू हो गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी जी। इसी के साथ हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा अहवाल बयान कीजिएगा, रोशनी डालें 21 रमज़ान मुबारक शहादत यौम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ीशान भाई आपका और आपकी पूरी टीम का, मैडम का, इस चैनल का, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने ख़ूबसूरत प्लेटफार्म पर हमें दावत दी, जज़ाकल्लाह। और वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जो ख़ास रहमतों वाला महीना है, और फिर उसका भी आखिरी अशरा जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है हदीस पाक में कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अशरिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में जिस तरह इबादत किया करते थे उस तरह बाकी दो अशरों में नहीं करते थे। यानी इस अशरे में और ज़्यादा इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम फरमाया करते थे। उस पर तो खैर फिर बात होगी। अभी आपने जिस तरह सवाल किया शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो खुशकिस्मत इंसान है जिन्होंने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनते देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत है, वो खुशकिस्मत इंसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए इंसानों, क़यामत तक आने वाला जो इंसान है उसके लिए तरबियत, उसका मुरब्बी, उसका आइडियल, उसके नक्शे कदम पे चलने वाला जो है क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए अल्लाह फरमाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। क़यामत तक आने वाला इंसान अगर अपने आप को कामयाब करना चाहता है, कामरान करना चाहता है, तो उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आना पड़ेगा, सुभान अल्लाह, उनके सुभान नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, उनकी सुन्नतों को अपनाना पड़ेगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं ए अली तेरी किस्मत पर कि अल्लाह ने हजरत अली को खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भी हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा जन्नत की खवातीन की सरदार है और हजरत अली उनके सरताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों के बारे में आता है कि हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि जन्नत के जो नौजवान हैं उनके सरदार हैं, हजरत अली उनके बाबा हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान। मेरे भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की फजाइल पे जितनी भी बात की जाए वक्त तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनकी फजीलत ख़त्म नहीं होगी। बेशक, बेशक। मेरे जहन में एक वाक़या आया, आज के दौर के एतबार से बहुत अहम है, इसमें मेरे और आपके लिए और सुनने वालों के लिए सबक है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा जा रहे थे, रास्ते में देखा एक बूढ़ा शख्स है, मुसलमान भी नहीं है, यहूदी है, लोगों से भीख मांग रहा है। हजरत अली ने फरमाया कि बाबा आप भीख क्यों मांग रहे हो?
اس بابا نے کہا یا علی جب تک میری جان میں جان تھی طاقت تھی میں کماتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرے جسم میں وہ طاقت نہیں، اب میں کام نہیں کر سکتا، اس لیے میں لوگوں سے مانگ کر اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بوڑھے یہودی کی بات سنی حکم جاری کیا کہ آج کے بعد اس کی جو ضروریات ہوگی وہ سرکاری خزانے سے پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو یہودی ہے اور آپ اس کے لیے یہ حکم جاری کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ یہودی ہے یا کسی بھی مذہب کا انسان ہے لیکن ہے بوڑھا اور ہماری مملکت میں شامل ہے، ہمارا مامور ہے، ہمارا بندہ ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہماری مملکت میں جو بھی نادار ہے، غریب ہے، کما نہیں سکتے، اس کی ضروریات پوری کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ مسلمان تو چھوڑو جو غیر مسلم ہے ان کی حقوق کا ضامن بھی حضرت علی رضی اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ بہت خوبصورت میں ماشاءاللہ یہ سے کہوں گا بھائی۔ کہ اب جامعہ بات ہوگی بہت جامع بات، اور اسی کے بہت ساتھ اچھے سے۔ میں کہتا ہوں کہ جب سٹارٹ مشتاق بھائی نے جیسے لیا کہ ماشاءاللہ۔ آپ نے ایک جامعہ بات کی کہ آپ کیسے دشمن اور دوست کو پہچان سکتے ہیں، تو بہت آپ نے مسائل کے اسی کے ساتھ بخش ہم آپ سے صاحبزادہ ویلفیئر کے حوالے سے بات کریں گے کہ بخش صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ابھی تک کن کن مسائل درپیش آئے؟ آپ خود کرتے ہیں جو بھی فلاحی کام میں جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ آپ اپنی پاکٹ سے دیتے ہیں یا آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے مخیر جڑے ہوئے ہیں جو کہ آپ پر ٹرسٹ کر کر آپ کو دیتے ہیں کہ آپ آگے کاموں کو بڑھائیں؟ میں خود ایک کنسٹرکشن ٹھیکیدار ہوں اور میں اپنے کاروبار سے بھی زکوٰۃ کی نیت سے اپنی ویلفیئر کے کاموں میں لگاتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور باقی جو یار دوست ہیں جان پہچان والے سب وہ ہمارے ساتھ اس کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ صحیح، تو میں ان کا بھی سب کا شکر گزار ہوں ماشاءاللہ۔ کہ اس طرح مسئلے مسائل میں ہمارا علاقہ جو ہے وہ پسماندہ غریب علاقہ ہے، خدا کی بستی سرجانی ٹو، بالکل بالکل، اس کے آس پاس میں گوٹ ہے 3-4، تو وہاں پہ زیادہ تر مسائل ہیں۔ بہت زیادہ مسائل ہیں وہاں پہ۔ جی جی، تو اس سے علاوہ وہاں پہ روزگار کے بھی مسئلے ہیں، روزگار کے حوالے سے وہاں کا صلاحی سینٹر بنایا ہم نے۔ ماشاءاللہ، اس سے علاوہ ویسے ماہوار راشن بھی لوگوں کو دیتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ آپ گھروں کا کرایہ بھی ادا کرتے ہیں لوگوں کو جی۔ جو نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اپنا گھر نہیں ہے، ان کو بہت آسان طریقہ کار سے ان کو اپنا گھر بنا کے بھی دیتے ہیں اور دلواتے ہیں۔ ٹھیک، مطلب اپنا ایک پلاٹ لے کے انسٹالمنٹ پہ ان کو انسٹالمنٹ پہ گھر بھی بنا کے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ اس مشکل وقت میں ان کے لیے ایک فرشتے نما کام کر رہے ہیں کہ جب گھر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ آپ کرائے کے گھر پہ ہوتا ہے، آپ نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، کرایہ آپ کو دینا ہے۔ بالکل، میں نے ایسے لوگ دیکھا زندگی میں ان کا گھر نہیں تھا، صحیح، مطلب ایک گھر کے لیے بڑے سوچ رہے تھے کہ کاش ہمارا اپنا گھر ہوتا، بالکل۔ میں آج ہماری محنت سے وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اور ان کی دعا ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ۔ کہ آج ہم اپنے گھر میں بس رہے ہیں۔ وہ کاش کو جو آپ نے حقیقت کا روپ دیا نا، تو آپ دیکھیں کہ خدا کے نزدیک آپ نے کتنے اپنے رستے جنت میں ہموار کر لیے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہے، کیونکہ آپ جب حقوق العباد معاف نہیں ہے اور آپ اللہ کے پیروکار ہو کر ان کی مخلوق کے لیے یعنی نبی کی امت کے لیے آپ کام کرتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ
آپ کو کہتے ہیں نا کہ سرکار کی نسبت نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ اسی عوض، میں کہتا ہوں کہ پیسہ، جیسے سائمہ ہمیشہ کہتی کہ پیسہ ضروری نہیں ہے اس گھر میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کا بار بار مہمان کرے، اور اسی طریقے سے آپ کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے کہ آپ جو ہیں وہ اسی طریقے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. سائمہ میں چاہوں گا کہ اب کلام شامل کیا جائے، اس کے بعد پھر جی ان کے کام کے حوالے سے ایک حدیث ذہن میں آئی ہے اور مختصر بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ماشاء بات ہے، اللہ. ماشاء اللہ. جی سائمہ بہت آپ خوبصورت کلام مولا علی کی نسبت سے، ماشاء اللہ. من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا من کنت مولا علی مولا 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 من کنت مولا من کنت مولا. اگر حقیقت سے باخبر ہوتے فرشتے عرض کرتے کہ ہم بشر ہوتے. علی یا علی 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 سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. ارے نصیب کیسا بھی ہو یا علی کہہ کر خدا سے جو مانگو تو ضرور ملتا ہے. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا. علی کا ذکر تو مقدر سوار دیتا ہے، علی سے بغض ہو تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی یا علی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا من کنت مولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ خوبصورت انداز میں آپ نے آغاز کیا. اسی کے ساتھ فرحان قادری نے ہمیں جوائن ان کیا. السلام علیکم فرحان، جو آپ کلام پیش کیجئے. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رحمت سحر اور وینس ٹی وی کے پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، بالخصوص آپ دونوں ہوسٹ جو یہاں پر موجود ہیں. جزاک اللہ. میں ویسے تو نعت پڑھنے کا ذہن تھا، لیکن ماشاءاللہ ہماری بہن نے بہت خوبصورت منظر ایک باندھا، ذکر مولا کائنات سے شروع کیا، تو کوشش یہ کروں گا کہ میں بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو بالکل بالکل نعت کے پڑھوں. آج تو دن ہی ان کا ہے. پھر مولا کائنات کی منقبت. بالکل بالکل آپ منقبت پیش کریں. منقبت پیش کریں. منقبت پیش. جی جی بالکل بالکل. تو علی کی کرتا ہے ہم
بھول ہے، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، وہ علی جمال انما، وہ علی جو حاصل کل کفار، اسے کیا کہوں تو خود بتا، چلو تجھے پہ چھوڑا یہ فیصلہ، جس حق نے بخشا ہے مرتبہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جو ازل سے شوہر بطول ہے، جو ازل سے شوہر بطول ہے، رہا جاگتا تو امام تھا، رہا جاگتا تو امام تھا، کبھی سو گیا تو رسول ہے، تو علی کی کہتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا نام کیا ہے نام؟ فرحان قادری۔ فرحان قادری، ماشاءاللہ فرحان، اتنا خوبصورت منقبت، اتنا خوبصورت انداز، ماشاءاللہ سے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ مولا علی کی شہادت کا دن ہم اور آپ کیا کہیں کہ جس طرح سے اس کلام میں کہہ دیا کہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ سے مثال ہے، ماشاءاللہ اس میں جو ادائیگی ہے، جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس پوری بزم کو، جتنے بھی ہم سب یہاں موجود ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین، اور ہماری کوشش کو بھی قبول کریں، اور کہتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی غلطی ہم سے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کچھ کرے۔ آوازیں کیسی ہوتی ہیں نا ذیشان میں کہ گھر کر جاتی ہیں۔ دل نہیں چاہتا کہ ان کو انٹرپٹ کیا جائے۔ آج دو ایسی آوازیں ہمارے اس فلور پہ ہیں، اس رحمت کے سحر میں ماشاءاللہ موجود ہیں کہ عبید اللہ صاحب تو ہمارے لیے ایک ماشاءاللہ ایک بہت ہی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس محفل کا ایسا حصہ بن چکے ہیں، اور فرحان بھی میں تو چاہوں گی کہ جب تک ہم یہاں موجود ہیں آپ بھی کنٹینیو آئیں تاکہ یہ سلسلہ ہمارا جو ہے بالکل جی، قاری عبید اللہ صاحب سے میں کہوں گا کہ بالکل، اور اتنا خوبصورت کلام ان کا ہے قاری عبید اللہ صاحب کا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، ان کی آواز تو بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میٹھی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی آج دو ہیرے ہمارے جو ہیں یہاں موجود ہیں محفل میں۔ منظر فضائے دہرنی، منظر فضائے دہرنی، سارا علی کا ہے منظر فضائے دہرنی،
नज़ारे दहर में सारा अली का है जे समत देखता नज़ारा अली का है जे समत देखता नज़ारा अली का है कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है मरहब दो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ मरहब तो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है उठने का अब नहीं सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। तुम दखल दे रहे हो अक़ीदत के बाग में देखो मामला ये हमारा अली का है देखो मामला ये हमारा अली का है जे समत देखता हूँ नज़ारा अली का है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कारी कारी साहब, बरकत साहब, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ मुझे ब्रेक का कहा गया, लेकिन मैं अभी ब्रेक नहीं लूंगा, मैं एक एक कमेंट तो सबसे जरूर लूंगा आप क्योंकि बताइए। आज का जो दिन है वो एक तो खास जो है यौम अली भी है और साथ साथ आज पहली ताक रात भी है। तो पहली क्या ताक रात। कहेंगे मुश्ताक भाई आप? जी, जो मंजर कायम हो चुका है, माशा खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्हें आज की ये ताकरात नसीब हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ताकरात के जो दिन हैं, जो रातें हैं, नसीब हो रही है। हम में कितने लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हमें ये ताकरातें नसीब होंगी, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्हें ये ताकरातें नसीब हुई, और हमें चाहिए कि हम इन ताकरातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें जो अल्लाह ताला हमारे लिए इन ताकरातों में अता करेगा, हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक बात मुश्ताक भाई और कि हम 5 रातों में जाकर
फख्र से बोल सकें कि हमें शब कदर शब नसीब कदर हुई। मिल गई। नसीब हुई। बिल्कुल जी, इसी के साथ मुश्ताक भाई ने बहुत खूबसूरत बात बहुत हमेशा की प्यारी तरह बात। करते हैं, और बात ये भी जामिया करते हैं, लेकिन उसका अगर हम मफहूम देखने बैठते हैं तो बहुत वसी होता है। और मुझे लोगों Thank के you. कमेंट से पता चलता है कि माशाल्लाह से भाई आपने बहुत अच्छे, जो जिसे कहते हैं ना कि हम मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे स्टार्टिंग में, और वाकई आपने मोटिवेट किया जितने टाइम से, डे वन से माशाल्लाह से आप साथ हैं, जो भी आप बात करते हैं तो वो लोगों तक पहुंचती है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और कहाँ कहाँ तक जाती है हम ये भी देखते हैं कि लोग इससे मुस्तफीद भी होते और हैं। दूसरी बात यह है कि मैं खुद कहूंगा, कहते हैं कि सच को बोल देना चाहिए, कि सच अगर दिल में रखते तो खुदा भी नाराज होता है। मुश्ताक भाई को हम 2 घंटे देने लग जाएं तो वो आखिरी अशरा यही होस्ट कर रहे होते हैं, हम घर पे होते हैं। मुश्ताक भाई लव यू फॉर ऐसा ही दिस। है। अच्छा जी, इसी के साथ हम मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। वाकई में लेकिन कहते हैं आपने कि बहुत अच्छी बात, बहुत माशाल्लाह, बहुत आपका जामे बात। कहते हैं कि जामिया बात करना, और इससे आपका पता चलता है कि आप मुफ्ती और इल्म रखने इल्म वाले रखते हैं। तो एक क्या आप मैसेज देना मैसेज देना चाहेंगे? चाहेंगे जाते जाते? देखें, अभी आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और लैलतुल क़दर आज से समझें शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही। इसमें एक नुक्ता ये है, लैलतुल क़दर के बारे में आता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। फज्र। सुभान अल्लाह। कि ये जो सलामती है, फरिश्तों का आना है, अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की बरकतें हैं, ये कब तक है? ये सुबह सहरी तक है। सुभान अल्लाह। अगर हम पूरी रात, अगर कोई इंसान पूरी रात इबादत न भी करे और वो आखिरी हिस्से में ही कुछ तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, कुछ दुरूद शरीफ पढ़ ले, तो उसको भी ये फजीलत हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान खूबसूरत अल्लाह। मैसेज। और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शरीक करे जो उसके सामने सजदा रेज़ हों। इसी के साथ साथ हम बख्त खान साहब, आपका ये पूछना चाहूँगा कि एक कोई मसला जो आपको दरपेश है और आप चाहते हैं कि उसका फौरी हुकूमत से भी आपको हल मिल जाना चाहिए। मुझे हुकूमत से ये अपील है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सही। कुछ ऐसे लोग गरीब है जो आटे की ठेले के लिए जान अपनी जान दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है बख्त साहब। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, जैसा एक सुबह पंजाब में आटा आसानी से हर स्टोर से गवर्नमेंट के रेट में मिल रहा है, इस तरह बाकी 3 सूबों में भी मिलना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ताकि गरीब को कम से कम अपना परेशानी का 2 सामना टाइम बिल्कुल। पेट तो भर सके। और जब बख्त साहब, मैं ये कहूँगा कि हर हुक्मरान आपकी तरह सोचने लग जाए तो कोई फिर भूखा नहीं मरेगा। बिल्कुल। आपकी वेलफेयर यानी साहिबजादा वेलफेयर को खुदा दिन दुगनी रात चुगनी आमीन, तरक्की दे, आमीन। और इसी तरीके से आप काम करते रहें। इसी के साथ जी एक ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। जाते जाते हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल कि खुशी ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि असल खुशी वो है कि लोग तुमसे कितने खुश हैं। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है। और जनाब वेलकम बैक, और हम रहमत सहर में सेगमेंट शुरू हुआ जाता है जिसका नाम है सरकार की नाते वाह भाई वाह। और बिल्कुल इस सेगमेंट को जो प्रोमो में जान डाली है रिजवान गुमन, जो कि इसके हाँ। जज हैं। इसी के साथ साथ बाकी मजीद इंट्रोडक्शन साइमा करवाएंगे। बिल्कुल करवाऊंगी, और ब्रेक से आने से पहले मैं ये सोच रही थी कि जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो इस सेगमेंट को किस तरीके से हमने अनाउंस करना है, क्योंकि इतने लोगों के मैसेजेस, इतने व्यूज आए हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, बच्चे आने वाले हैं, जो सीख कर भी आ रहे हैं, और जो अपने ही ऑन पे गॉड गिफ्टेड, जिनको अल्लाह ने आवाज़ दी है, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके माशाल्लाह से उन्होंने अपने आप को मनवाया। और हमारे जो जजेस हैं यहाँ बैठे हुए, उनमें रिजवान गुमन का नाम, और जिस तरह से उन्होंने माशाल्लाह सरे फहरिस्त होके प्रोमो में जो बोला है, तो बड़े अच्छे कमेंट्स हैं। रिजवान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? आज तो बड़े कमेंट्स आए आपके लिए माशाल्लाह। और साथ साथ जो है हम फायजा कामरान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मारिया निसार का बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह आज प्रोग्राम में हैं, और बहुत अच्छा माशाल्लाह से पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को आज के सेगमेंट में आके? अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है हमारी। अच्छा लग रहा है। असल में बाकी कुछ और मसरूफियात भी हैं, इसलिए कुछ तवील हो जाता है। हम देखते भी हैं, हम देखते हैं। हाँ,
لیکن یہ کہ جب بھی آتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور بچوں نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے. کبھی کبھی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. لاسٹ ٹائم اسپیشلی جب میں آئی تھی تو دونوں لڑکیوں نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی تھی, تو بڑا مشکل ہو گیا تھا ڈیسائیڈ کرنا. بٹ یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ان کے قائم رکھے. جیت ہار تو وقتی طور پر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قائم رکھے. اور آپ یقین کرو فائزہ, کل جو انمتا جو بچی ہے انمتا احمد, جو کلام اس نے پیش کیا ہے نا, وہ میں نے بڑے بڑوں کی آوازوں میں نے سنا, مجھے سمجھ نہیں آیا. لیکن اس بچی کی آواز میں جو ادائیگی تھی, جس طرح سے اس نے پرفارم کیا آن اسکرین, اور اس کا سہرا میں سمجھوں گی کہ رضوان کو جاتا ہے, کیونکہ ان کی شاگرد ہیں اور انہوں نے واقعی نبھایا. جو بات ہے نا, ایک نبھانے والی بھی بات ہے نا. ہاں بالکل, بچے کی اپنی بھی کتنی ایفرٹ ہے, اور اس کو کتنا پیشنیٹ ہے وہ, اور اس کے گلے کی جو کیپیسٹی تھی, جس طرح سے اس کا والیوم جا رہا تھا. میں صرف اس کو دیکھ رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے, میں نے نیچے آنکھیں کی کہ میں اس کو نہ دیکھوں, صرف آواز سنوں. تو وہ جو آواز ہے نا, وہ بڑی منفرد آواز ہے. اس بچی کے لیے آن اسکرین بہت ساری دعائیں ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ رضوان گنبد کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشتاق بھائی نے آتے ساتھ ہی فرمائش کی تھی کہ آپ نے جو ماشاءاللہ ان کے گھر میں افطار کا اہتمام ہوا تھا, اس پہ دریا ہمارا ہے جو انہوں نے پڑھی تھی, نعت کیا کہتے ہیں منقبت پڑھی تھی, تو اس کی فرمائش آتے ساتھ مشتاق بھائی نے آپ سے کی. تو پھر دیکھیں کہ دلوں میں گھر کر گئے یہ بندہ, اور ساتھ ساتھ الحمدللہ کہ یہ ہماری ٹرانسمیشن کا بھی حصہ ہیں. اور اسی کے ساتھ آغاز کیا جائے, بالکل آغاز کیا جائے. بالکل. تو سب سے پہلے فریق ہے فیضان رضا. السلام علیکم فیضان, نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانو اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ فیضان رضا. اس کے ساتھ دوسری نعت خواہ جو ہیں نور العین موجود ہیں. نور العین آپ ڈائس پر آئیے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پیش کریں. جی دوسری نہیں, دوسرے ہیں. اچھا مجھے نور العین بہت لگا تھا. اچھا یہ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز کا مالک ہے. اچھا اس بچے کی آواز پڑھنے سے پہلے, بہت خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے یہ بچہ, لیکن غصے میں دیکھتا ہے. تو یہ غصہ کیوں کرتا ہے, تھوڑا سا پہلے مجھے یہ بتاؤ.
غصہ کرتے ہیں؟ چلیں جی لیکن اس وقت آپ کی آواز سے نا لوگ جاگ جائیں گے جس طرح آپ نہیں پڑھیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھے سے پڑھنا آپ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کوارٹر فائنلز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میلی سبحان اللہ سبحان اللہ. تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نجرے کرم سرکار کر دو نجرے کرم سرکار سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹری آئی ہوں تم رے دوار نجرے کرم سرکار مہر کی میاں بیچ بور میں کشتی ڈوب نہ جائے کشتی ڈوب نہ جائے تیرا ہوں تو میری خبر لے تیرا ہوں تو میری خبر لے تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگائے پار نجرے کرم سرکار. ماشاءاللہ 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 نور العین. اچھا یہ ہمیشہ انتخاب بھی ڈیفرنٹ کلام کا کرتا ہے بچہ, ماشاءاللہ میں تو اس ماشاءاللہ وقت بالکل اسپیچ لیس ہوں, میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن کیا کمال ویسے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ نور بہت العین. پیارا, بہت اسی کے پیارا. ساتھ تیسری جو ہماری کنٹیسٹنٹ ہے, ان کا نام ہے کہکشاں. کہکشاں ڈائس پر آئیے اور نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا نہیں بہتر ہے ایسے جینے سے میرے
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आज और में तीनों बच्चे तीनों बच्चे आप डाइस पर आ जाएं ताकि हम जजेस की तरफ चलते हैं। तो पहले हम रिजवान गुमन साहब से पूछेंगे कि कैसी लगी आपको बच्चों की तैयारी, और इसके साथ साथ आज मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि आपने तीनों पर माशाल्लाह और सुभान अल्लाह कहा, और रिएक्शन हमें भी कंफर्म करते हैं कि टफ हो गया है मुकाबला, किसको नंबर दें या नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। आज माशाल्लाह बच्चे तीनों पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं, फैज़ान, रज़ा, नूरुलैन और कहकशां। फैज़ान ने सबसे पहले जो कलाम पढ़ा, हश्र में ख़ुद को जो देखूँगा बिखर जाऊँगा, तो माशाल्लाह इंतखाबी कलाम इनका अच्छा था। तो लेकिन इसकी जो दूसरी लाइन थी, अस्ताई के बाद वाली सेकंड लाइन जो थी, उसमें जो है ना आपने जो जगह ली वो जगह थोड़ी बेसुरी आई थी, और एक्स्ट्रा जगह कहने के चक्कर में ना वो आपकी जो एक सीधी जगह है वो बाज़-औक़ात हम एक्स्ट्रा कहने के चक्कर में सीधा मिस कर जाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जगह थी, और अंतरा जब आपने उठाया तो अंतरे में दूसरी बार जब आप अंतरा ले रहे थे उसमें भी आप सुर से उतरे हैं, एक दो जगह उसमें भी बेसुरे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा। चूँकि ये सेमीफाइनल है ना, तो इसमें एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। नूरुलैन माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाले हैं, और आज भी इन्होंने खुद कहा कि सोने का टाइम होता है ना सोने के टाइम पे इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। तलफ़्फ़ुज़ की इनकी कई कुछ गलतियाँ हैं, जो मैं समझी वो भी गठड़ी होता है, गठरी। आपने इसको क्या पढ़ा था? सर पे उठाए मैं पाप की गठरी, घटरी पढ़ा था आपने, घटरी नहीं, घटड़ी, ठीक है, गठड़ी। सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी, तो एक ये मिस्टेक थी। और मेहरे खीवैया पढ़ा था, इसमें मेहरे नहीं, मेरे खीवैया या मोरे खीवैया, ठीक है। तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ थी, और इजाफ़त आपने एक दो जगह बीच में कही, तो उस इजाफ़त के चक्कर में आप भी सुर से उतरे, आगे पीछे हुए हैं। तो मैं फिर यही कहूँगा कि इजाफ़त उतनी लगाएं कि जितनी आप आसानी से कह सकते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा के चक्कर में ना उसका जो एक हुस्न होता है वो खो देते हैं। अच्छा, नजरिया या नजरिया? नजरिया भी है, ये थोड़ा सा हिंदी नजरिया है, नजरिया भी है, नजरिया हिंदी में लिखा हुआ कलाम है। पाप की गठरी और नजरिया, मतलब वो चीज़ मैं उसको बैलेंस कर रही थी जब ये पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने सुना दूसरे तलफ़्फ़ुज़ में, तो मुझे लगा कि कहीं नजरिया में और नजरिया में कुछ डिफरेंस ना है। बाकी कहकशां सुहेल माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतखाबी कलाम मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। सॉफ्ट आवाज़ है, और बच्चियों में मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल आने वाले जितने नए बच्चे हैं ना, उनकी आवाज़ें और आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। आपकी गलतियाँ क्या थी? आप पॉजेस बहुत ले रही थी। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, पॉजेस कम करें, इसको फ्लैट पढ़ें ताकि आस अगले जुमले कोई भी बात करें तो उसको आस दें ताकि अगली आपकी लाइन अच्छी शुरू हो। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, सुभान इसमें मजीद ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा। बाकी नंबरिंग अब देखते हैं उस हिसाब से। मुश्ताक साहब से पूछते हैं जरा कि इनको कैसा लगा तीनों बच्चों का, तो फिर हम फैसले पर आते हैं। कहने से कासिर हूँ, क्योंकि जहाँ रिजवान गुमन बैठा हो, जहाँ तीन जजेस जो माशाल्लाह नात खानी में महारत रखते हैं और सुर के उतार चढ़ाव को समझते हैं, वहाँ तो उन्हीं को बोलने दें तो बेहतर है। वैसे तीनों माशाल्लाह, तीनों बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। मुझे बच्ची का जो है वो ज्यादा समझ आया। अच्छा, मुझे ज्यादा वो सुर में लगी, थोड़े पॉजेस का जो भी उनका वो है वो उन्होंने पॉइंट आउट किया रिजवान भाई ने। मुश्ताक साहब के हवाले से मैं एक और बात कहूँ कि ये खुद माशाल्लाह कान के बहुत बारीक सुनने वाले हैं और इतना अच्छा सुनने वाले हैं कि अनएक्सपेक्टेड था मैंने जब इनको फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा। पता है क्या, अच्छा ये बात होती है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा है, वो खुद पढ़ते इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके समाज जो सुनने की जो अल्लाह ताला ने उनको कुव्वत दी है वो बहुत अच्छी होती है कि वो सुनते बहुत अच्छा है। और फिर इसलिए मैंने कहा फैसले वगैरह लेते हैं यहाँ से, तो वो माशाल्लाह से इस चीज़ में।
ہاں جی اب بتائیے. جی اب ہم فائزہ کی طرف آتے ہیں. فائزہ کیا بولیں گی کہ فائزہ کو سب نے سب کچھ بول دیا, کچھ بچا نہیں میرے بولنے کے لیے, بٹ یہ ہے کہ میں تینوں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی. اچھا پڑھا تینوں نے, نور العین نے بہت پیارا پڑھا ماشاءاللہ, اور ایک وہی ان کی تلفظ کی جو غلطی تھی وہ میں نے نوٹ کی تھی. نور العین کو دیکھ رہی ہوں, کہکشاں نے بھی آج بہت اچھا پڑھا, بٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بیٹا آپ نیچے کے سر اپنے تھوڑے نا پکے کریں, نیچے کے سر تھوڑے آپ کچے جب آپ اسٹارٹ کرتی ہیں, کیونکہ آپ نے جو کلام سلیکٹ کیا اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے سر آئے, تو جب آپ اسٹارٹ کرتی ہیں نا تو بڑا کچا لگتا ہے. تو اب یہاں تو آپ یہاں تک پہنچ گئی ہیں اس مقابلے میں, لیکن کہیں اور اگر آپ جائیں گے اور اس سے زیادہ اچھے آپ کو کمپٹیٹرز مل گئے تو پھر آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے. اچھا بچوں کے اندر میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں, سر جو ہے نا وہ اپنے فائزہ اور ماریہ کے تینوں بچے پوزیشن دیکھنے کے چکر میں نا بس ادھر ادھر ایسے ایسے ہو رہے ہیں, ان کی نظریں زیادہ چھوٹا ہے نا تو وہ نور العین کو ہے. نور العین لیکن ابھی ہم اتنی جلدی رزلٹ اناؤنس نہیں کریں گے. وہ چیز بالکل بالکل ایسے. اچھا نور العین نے جو ہے نا ایک بات اور جو رضوان کہہ چکے ہیں کہ بہت زیادہ مرکیاں بہت لگائی ہیں, بہت زیادہ جگہ لگائی ہیں, اس کے چکر میں وہ کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے, نمبر مائنس ہو جاتے ہیں. بس جتنے آپ لگا سکیں نا, جتنے آپ گلے بازی دکھا سکیں اتنی ہی دکھائیں, اپنے گلے پہ بوجھ نہ ڈالیں. خوبصورت آپ کا گلا ہے, ویسے ہی آپ کی آواز اتنی پیاری ہے ماشاءاللہ کہ وہ ویسے ہی خوبصورت. آپ کی عمر بھی چھوٹی ہے نا, تو اپنی عمر کے لحاظ سے اتنا ہی میں بلکہ آنیسٹلی یہ کہوں گی بات, بچوں میں سب سے پکی آواز نور العین کی ہے ماشاءاللہ. مجھے پرسنلی جو مجھے لگا, اور جتنے دن میں نے دیکھا جب پرفارم کیا نور العین نے تو بہت اچھا کیا, اور آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت ماشاءاللہ سے آپ کی آواز جو ہے نا وہ پہچانی جائے گی. یعنی بس جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ اس وجہ سے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر سائمہ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں یا تینوں ججز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو یہ بھی سیکھ کر آئے ہیں. اور نور العین میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں بلکہ مزید اور سیکھوں گی. میں آن اسکرین کہہ چکی ہوں کہ میں بہت جلدی جو ہے وہ رضوان گمن کی شاگرد بننے والی ہوں, اور کیونکہ سیکھنے کی زندگی میں جسے کہتے ہیں نا وہ آپ ساری زندگی سیکھ رہے ہوتے ہیں, جہاں جیسے جو پلیٹ فارم ملے آپ اس کو سیکھیں. لیکن آپ کی آواز منفرد اس لیے ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی ریاضت کی ہے, اور آپ کے والد صاحب کا بتایا گیا ماشاءاللہ, اللہ ان کو غریق رحمت کرے جس طرح سے بتایا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال ابھی فیصلہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ فیصلہ ابھی نہیں بتائیں گے کیونکہ جب ججز موجود ہوں اور وہ ایک ہم شعر نہ سنیں کلام تو ہم ایسے اناؤنس نہیں کر سکتے. تو اسی کے ساتھ رضوان بھائی دریا والا سنانا آپ نے, دریا ہمارا ہے, کیونکہ مجھے NCR سے بھی ہے, TCR سے بھی ہے, یہاں پر ہمارے مشتاق بھائی کی بھی فرمائش تو یہ بیٹھے نا. بات کہنا چاہوں گا رضوان گمن بھائی کے لیے کہ یہ جب میں نے انہیں افطار پارٹی پہ مدعو کیا تھا تو ان کی مہربانی آئے تھے وہاں پہ, اور وہاں انہوں نے بالکل چند نعتیں بھی سنائیں, اور وہاں جتنے مہمان تھے اور وہ سب جو ہے لائن لگ گئی, سب نے نمبر لیے. اور وہاں پہ جو آپ نے وہ دریا ہمارا ہے وہ جو آپ نے پرسنلی مجھے بہت بہت اچھی لگی, تو میں چاہوں گا کہ اگر وہ ہو جائے. میں بالکل پیش کرتا ہوں. یہ وہی کلام جب میں کربلا محلہ میں گیا تھا تو نہر فرات پہ دریا پہ کھڑے ہو کے جو کلام پڑھا تھا, اس کی جو کیفیات تھی نا وہ بیان کرنے سے اس کے پاس الفاظ آپ یقین کریں جب اس وقت آپ پڑھ رہے تھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت. جی میں پیش کرتا ہوں. ہاں بالکل. دریا پہ جو پہنچا سب اللہ کا پیارا, للکار کے پھر فوج کو غازی پکارا. تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا, لو دیکھو کہ دریا یہ تمہارا کہ ہمارا, لو چھین لو یہ ہم ہیں یہ قبضہ ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. سب مل کر شامل ہوں. دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے, لمدار کا نعرہ, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے, دیکھو بنی ہاشم کا حشم ساتھ ہے میرے,
رتبہ ہے علمدار، علم ساتھ ہے میرے، لہرا کے پھریرا، لہرا کے پھریرا یہ کرتا ہے اشارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں، میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں۔ عباس میرا نام علمدار وفا ہوں، یہ نام و نسب ہے، یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا، ورنہ میری ضربوں سے لرزتا ہے زمانہ۔ یہ فوج جفاکار، یہ ظالم کا ٹھکانہ، ایک نیزے سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد ہم کچھ کہنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کیونکہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فائزہ کامران سے کہوں گا کہ فائزہ کامران نیکسٹ کا نام آپ ہمیں سنائیں، کیونکہ آپ بھی کبھی کبھی آتی ہیں اور جب بھی آتی ہیں خوبصورت آواز میں کانوں میں رس کھول کر جاتی ہیں۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے دین کی پہچان، خدا کے دین کی پہچان، نبی خود کا مولا ہے، علی علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ خدا کے دین کی پہچان، نبی خود کا مولا ہے، علی علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ علی امام زمان، علی کمال سخن، علی بہار چمن، جو کہانی سننے وہی قمر بنے، وہ حق کی پہلی کرن ہے، وہ حق کی پہلی کرن ہے، اور قلندروں کی ہے پہچان علی، قلندروں کی ہے پہچان علی، نبی نے خود کہا مولا ہے، علی علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اور سخاوتوں کا دھنی، شجاعتوں کا دھنی، میرے مولا کا گھرانہ، اور وہ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، وہ ہے حسنین کے نانا، وہ ہے حسنین کے نانا، نبی کی جان علی مولی، نبی نے خود کہا مولا ہے، علی علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ خدا کے دین کی پہچان علی، خدا کے دین کی پہچان علی،
नबी में खुद कहा मौला है अली अली मौला अली मौला। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारा कलाम। और फायजा की भी आवाज़, जैसे हम हसान भाई के लिए कहते हैं ना मीठी आवाज़ हाँ। है, और वो कहते हैं कि परियों के देश से एक परी आई है और नाते रसूल अव्वल सुनाकर महफिल की जान में जान लाई है। एक और परी भी मौजूद है माशाल्लाह। अब हम दूसरी परी की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, नहीं, एक रियाजत जरूर होती है। देखिए फायजा, आप ये नहीं बोल सकती, आवाज आपको अल्लाह ताला देता है। जैसे रिजवान गुम्मत की रियाज, मतलब आप रियाज करते हैं, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि कहते हैं ना कि क्लास में वही बच्चा नंबर अच्छे लेता है जो मेहनत कर कर एग्जाम पास करता है। ऐसे ही मैं चाहूंगी कि मारिया भी मारिया मौजूद है हमारे साथ। आप कौन सा कलाम सुनाएं? मैं नाच सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे। दरे रसूल पे जाऊं, वहीं का हो जाऊं, गुलाम खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे, गुलाम खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे। नबी के दर को मैं पलकों से अपनी साफ करूं कि आँखें दर पे बिछाने की आरज़ू है मुझे। दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब बच्चों की भी जान में जान आई होगी कि अब हमारा रिजल्ट क्या अनाउंस होता है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि कराची और उसके मुज़ाफ़ात में आज इंतहाई सहर का वक्त 4:52, ज़ुल्फ़िकार जाफिया के मुताबिक आज इंतहाई सहर का वक्त 4:48 है। जी रिज़ल्ट तैयार है, बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त है रिज़ल्ट। माशाल्लाह आज बच्चे तीनों अच्छा पढ़ने वाले थे, लेकिन मैं इनके नंबरिंग, हमने चूँकि इनके नंबर अलग हैं, मेरे अलग हैं और मारिया के अलग हैं। सबसे पहले मैं कहकशा से शुरू करता हूँ। तो कहकशा को मैंने दिए 9 नंबर, फ़ायज़ा कामरान ने और मारिया ने भी 9 नंबर दिए। तो इस तरह 27 नंबर के साथ सबसे पहले जो हमारे साथ आगे जा रही हैं वो हैं कहकशा सुहेल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुकाबला रह गया फैज़ान रज़ा और नूरुलैन के दरमियान में। नूरुलैन को फ़ायज़ा ने दिए हैं 9 नंबर और मारिया ने दिए हैं 8 नंबर, मैंने दिए हैं 7 नंबर। तो इनके हो गए 24। फैज़ान रज़ा को मैंने भी 8 दिए, इन्होंने भी 8 दिए हैं और इन्होंने भी 8 दिए हैं, इनके भी बन रहे हैं 24। टाई हो गया। इन दोनों का मुकाबला हुआ है टाई। तो मैं ये चाहता हूँ कोई एक कलाम ऐसा पढ़ लें कि जो दोनों पढ़ सकते हों, या अपनी मर्ज़ी से कोई एक एक कलाम का एक एक शेर पढ़ लें। जो भी आप वो आता है ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। कौन सा कलाम आता है आपको? मैं के बेबू को तो आगे चलो वो पढ़ो। डायरेक्ट अंतरा, डायरेक्ट आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं।
माशाअल्लाह। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं। ठीक है फैजान, अब यही अंतरा आप पढ़िए। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं। आज हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में तो अंदाज़ा हो गया, आप हाँ। लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा। बिल्कुल। तो मुश्ताक भाई आप क्या कहते हैं? मुझसे ना कहलवाएं क्योंकि आपके होते हुए मैं अच्छा, मुझे पीसीआर से ही कहा जा रहा है कि उनके मुताबिक टाई लग रहा है उनको भी टाई लग रहा है। टाई लग रहा है। नहीं अब टाई नहीं है, अब टाई नहीं है। पहले टाई था इसलिए दोबारा अब पढ़ाया टाई था। नहीं है। अब फैसला क्लियर है कि अब पढ़ने में चूँकि फैज़ान रज़ा ने इसको अच्छे अंदाज में पढ़ा है, तो फैज़ान रज़ा और कहकशां हमारे साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन नूरुल ऐन अभी एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं इस राउंड से। अभी इनको हम होल्ड पर रख रहे हैं, जिस तरह हमने कल एक बच्चे को होल्ड पे रखा था, इसी तरह नूरुल ऐन भी होल्ड पर है। इनके नंबर भी हमने काउंट कर लिए हैं और कल वाले बच्चे के भी नंबर हमारे पास हैं। अब कल का जो मुकाबला हमारा आखिरी मेरे ख्याल सेमीफाइनल है कल, उसमें से जो बच्चे हमारे पास रह जाएंगे उसके बाद हम इंशाल्लाह जो भी नंबरिंग होगी उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कौन आगे जाएगा हमारे साथ और कौन नहीं। फिलहाल हमारे साथ फैज़ान और कहकशां जा रही हैं। आप दोनों को बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। और नूरुल, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है और स्क्रीन पे जिस तरह आप पढ़ते आ रहे हैं और मजीद जिस तरह से जजेस ने बताया उसको फॉलो करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आपके साथ आपका ही कॉम्पिटिटर आएगा। कल भी एक बच्चा आपकी तरह ही जो है उसको हमने एलिमिनेट नहीं किया, जजेस ने उनको होल्ड पर रखा है। जो हमारी टीम है वो ये पहले देख लिया करें कि एज के हिसाब से मैं भी यही कहने वाली बच्चा है छोटा, इनका इससे मुकाबला है नहीं, बनता नहीं है, लेकिन अब वो आ गए तो मुकाबला है। अब फाइनल में हम ये थोड़ी देखेंगे कि फाइनल में तो सब बराबर है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर फाइनल में हम देखें तो फाइनल में तो ये सब नहीं होगा। और मैं बच्चे की हिम्मत को, बिल्कुल मैं नूरुल ऐन की हिम्मत को दाद दूंगी। मैं तो इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ हमेशा से, जब मैं कंपटीशन अटेंड किया करती थी कि लड़कियां और लड़कों का अलग मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि लड़कों की पिच चेंज होती है, लड़कियों की डिफरेंट होती है, उनके वासी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। बट ये है कि माशाल्लाह यहाँ लड़कियां भी कुछ कम नहीं है किसी से, इस बात की मुझे खुशी है। बट नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि लड़का और लड़कियों का अलग अलग रखें मुकाबले। हमारी जो टीम बैठी हुई है, अगर अपना बजट बढ़ा लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आगे इस तरह भी कर लेंगे कि लड़कियां भी अलग कर लेंगे और लड़के भी अलग कर लेंगे। सबसे पहले तो रिजवान गुमन को अलग करें यहाँ से। जो मुश्ताक साहब तजवीज तो इन्होंने दी है, तो वो खुद पहले तो आप खुद वहाँ से अमल करें। ये छोटे छोटे चुटकुले जो हमेशा याद रखे जाते हैं, बिल्कुल याद रखे जाते हैं। इन पॉइंट पे मुश्ताक भाई ने जो चौका मारा और अक्सर ये प्रोग्राम में चौके छक्के लगा रहे होते हैं। और भाई जी इसी के साथ आज की आप कुछ अनाउंसमेंट करने वाली थी आप? मैं? हाँ जी। अनाउंसमेंट किस हवाले से? उस हवाले से कि बिल्कुल क्योंकि सहरी का वक्त करीब है और आज हमारे साथ तवाज़ो ने माशाल्लाह सहरी का एहतमाम किया है हमेशा की तरह। तो सोनिया को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी बहरिया टाउन कैफेटेरिया से कि अल्लाह ताला आपके तवाज़ो कैफेटेरिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं उनके लिए सहरी है और माशाल्लाह से जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है प्रोग्राम हमारा, जो वाउचर्स के ज़रिए वहाँ जाना चाहते हैं उनको 10% डिस्काउंट है और माशाल्लाह से वहाँ जाएं, सहरी अफ्तार को एंजॉय करें और दुआओं में सबको याद रखें। बिल्कुल, इसी के साथ मैं भी एक ऐलान करूँगा कि इन बिहाफ ऑफ हमारे जो राव भाई हैं
کہ جتنے بھی جیتنے والے ہیں ان تمام کے لیے تحفے تحائف ہیں اور اسپیشل گفٹس بھی موجود ہیں جو کہ کل بھی ایک بھائی ہم اناؤنس کر کے گئے تھے. تو اسی طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہر چیز کو فروغ دیا جاتا ہے لیکن یہ وہ چیز ہے یا وہ عمل ہے جس سے آپ کی دین اور دنیا دونوں سنورتی ہیں. اور اب ہم مشتاق بھائی کی طرف آتے ہیں. بالکل مشتاق بھائی یہ بتائیں کہ کتنا آپ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھار برعکس بھی ہو جاتی ہیں چیزیں اور یوں بھی لگتا ہے کبھی کبھی جیسے یہ چھوٹے بچے کا نام کیا ہے؟ نورالعین. میں نے اسی لیے کہا کہ مجھ سے نہ کہلوائیں حالانکہ نورالعین نے بھی ان کی اٹھان جو تھی بہت اچھی اور ان کی گرپ جو تھی وہ مجھے کافی متاثر کر رہی تھی اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا لیکن ظاہری بات ہے مقابلے میں تو کسی ایک کو ہی آگے آنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو جو ہے رہنے دیا ہے کیونکہ وہ آپ پڑھتے بہت اچھا ہو اور آپ انشاءاللہ آپ آگے آئیں گے, آپ آگے آئیں گے. بالکل. اسی کے ساتھ آپ تمام ججز کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے. مشتاق بھائی آپ کا بہت شکریہ جو کہ آپ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ سحری میں کیا ہوگا اور تواضع کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ تواضع جو ہماری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور اسی کے ساتھ آپ دونوں کو بہت مبارک کہ آپ لوگوں نے محنت اب کرنی کیونکہ یہ کوارٹر فائنلز تھا, سیمی فائنل اینڈ دین فائنل ہے. اور نورالعین کیا بات ہے آپ کی, انشاءاللہ آپ سے بھی اگلے راؤنڈ میں ملتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ مقابلے میں آپ کو یہ ڈر ہو کہ کیا ہوگا یا میں جیتوں گا یا میں ہاروں گا تو آپ مزید محنت کرتے ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں ذیشان آن اسکرین میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کو کہیں نہ کہیں ہار محسوس ہوتی ہے نا اس وقت جب آپ پلیٹ فارم پہ دوبارہ آتے ہیں تو اس جیت کا مزہ پھر الگ ہوتا ہے, اس میں اور زیادہ جسے کہتے ہیں نا جوش اور ولولہ ہوتا ہے. اور میں اس وقت میں نورالعین کی آنکھوں میں وہ جوش دیکھ رہی ہوں کہ اب جب نورالعین میدان میں آئیں گے تو کچھ ڈیفرنٹ انداز سے ہوں گے. بالکل جی, اب آپ اپنا من چاہا سیگمنٹ دیکھ سکیں گے عالم اور ثناگر راؤ کرامت کے ساتھ. اب مجھے اور سائمہ کو دیجیے اس بزم سے اجازت, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ اور وقفے پہ جاتے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت سا ایک قول کہ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں انجان بنا دیتی ہے. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر کے سیگمنٹ عالم اور ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راؤ کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکل کشا شیر خدا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں کوفے کی مسجد پر شقی القلب بدبخت انسان ابن ملجم نے زہر آلود خنجر سے وار کیا. وار اتنا شدید تھا کہ جس کی تاپ نہ لاتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرمایا. حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور دماد ہیں اور خلیفہ چوتھے نمبر پر ہیں. آج کا موضوع بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے, ان کی شہادت کے حوالے سے ہے, جس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی شخصیت, عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں, جناب مفتی صادق نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مفتی صاحب, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل. اور میرے بائیں جانب موجود ہیں علامہ افتخار قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ کو بھی ہمارے سیگمنٹ میں بہت بہت خوش آمدید. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آج بہت بڑی محفل ہے اور بہت بڑا نام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے. آمین. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول رضوان زبیری صاحب, اور آپ کے برابر میں موجود ہیں صاحبزادہ مفتی صادق نقشبندی جناب محمد فیروز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیروز آپ کو بھی سلام کریں. آپ دونوں کو بھی ہمارے سیگمنٹ بہت بہت خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں, نظر اتار اونچی آواز میں بولو وعلیکم السلام. شرما رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرمائیں. دیکھیں, سب سے پہلے ہمارے اسلام کے اندر تکلیفیں اور صعوبتوں کو بہت برداشت کیا گیا, اور
شر انگیز لوگوں نے آپس میں فتنہ ڈالنے کی بڑی کوششیں کی. اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو حضور کو زہر دیا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی حفاظت کی وجہ سے زہر نے آپ علیہ السلام کو وہ معاملہ نہیں ہوا, اللہ نے حفاظت فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق کو زہر دیا جس میں آپ کا وصال بعد میں اس کے اثر کی وجہ سے ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا, عثمان غنی کو شہید کیا گیا, حضرت علی کو شہید کیا گیا, امام حسن کو شہید کیا گیا, امام حسین کو شہید کیا گیا, امام زین العابدین کو جو ہے وہ کتنی تکلیفوں میں رکھا گیا, آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں زنجیروں میں بھی باندھا گیا. اسی طرح اگر آگے دیکھتے ہیں تو امام موسیٰ کاظم, امام باقر. تو ہمارا اسلام کے لیے, اسلام کی سرحد کی بلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان کو, اپنے مال کو, اپنی سب کچھ کو جو ہے وہ داؤ پر لگایا. آج مسلمان ہم ہیں, ہم کو پکا پکایا مل گیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ پکا پکائے اسلام مل گیا, اس کی حفاظت کرنے کی کوشش تو کریں, ورنہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللہ کہتا ہے یہ یہودی نصرانی تم سے راضی نہیں ہوگے جب تک ان کی ملت کی اتباع نہ کرو, وہ راضی نہیں ہوں گے. آج مسلمان اگر آپس میں انتشار اور تفرق رکھیں گے تو یہ تباہی بلتی جائے گی. میں مختصری کروں گا چونکہ مجھے بھی ٹائم کا پتہ ہے. مگر آج مسلمانوں کو آپس کے اختلاف کو چھوڑ کر حضور کے سبز گنبد اور رنگ جو ہے وہ جھنڈے کے تلے جمع ہونا ہوگا. چونکہ رنگ برنگی جھنڈے چھوڑو, تھام لو گنبد والا, تم سے راضی ہو جائے گا سونا مدینے والا. حضور کی رضا, اللہ کی اطاعت, اس کی محبوب کی سنت پر اپنے آپ کو گامزن کرنا ہوگا. ورنہ جتنے ہم بکھر گئے اور بکھر کر ایک وقت آئے گا کہ شاید ہمارا نام کا ہم مسلمان ہوں گے مگر ہمارے اندر وہ اسلامی جو کیفیات ہیں وہ نہیں ہیں. اب یہاں حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے حوالے سے نگاہ مصطفیٰ نے ان فیوچر کا بتا دیا کہ بدبخت وہ ہوگا جو آپ نے بھی تذکرہ فرمایا. ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچوں کو کاٹا, اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو آپ علیہ السلام کو شہید کرے گا اور ایسے کرے گا کہ آپ کے یہاں جو ہے داڑھی مبارک پر کر کے آپ کے حلق مبارک پر وہ اترے گا خنجر, اور جس سے آپ جام شہادت نوش کریں گے. آقا کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ حضور کو علم غیب نہیں, جو ہونے والا ہے وہ غیب ہے ہم سے, اور حضور بتا رہے علی ایسا ہوگا اور ہوا, تو اس کا مطلب جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں, اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اور پھر جس دن شہادت کا دن تھا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد نے صاحبزادے سے کہا کہ آج میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. اس نیند پر زندگی بھر کی بیداری قربان ہو جائے جس خواب میں مدینے والے کا دیدار ہو جائے. اب حضرت علی کو جو تکلیفیں دی گئی تو حضور سے شکایت کی, اصل امت نے بڑی تکلیف دی ہے. فرمایا اب آپ ہمارے پاس آؤ گے اور ان کے لیے آپ دعا کریں, ان کے لیے دعائیں زرہر کریں کہ انہوں نے جو وہ کی ہے. کہا آج وہ اتنے میں آواز آئی کہ الصلاۃ, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز. تو حضرت علی وقت کے خلیفہ ہوتے ہوئے آپ نکلے اپنے گھر سے اور آپ آواز دے رہے ہیں نماز کے لیے. آپ یہ نہیں کہہ رہے میں خلیفہ وقت ہوں, میں ہوں حاکم, میں کیا آواز دوں, میں جاؤں گا آج کے طور پر بڑا پیر بن کر میں بیٹھ جاؤں گا اور کوئی وہ نہیں. مگر اسلام کی سچائی اور اس کے لیے جو ہے نا لوگ جذبہ رکھتے. تو جب جا رہے تھے, جب ایک روایت کے مطابق یہ آ رہا تھا کہ آپ مسجد میں پہنچے تو وہاں عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر ضرب لگائی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے جام شہادت نوش کیا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کو ضرب لگائی تو یہاں ہمارے کو کوئی مارے تو ہماری طرف سے نکلتا اوہی آ, اور ایسی صورت میں ہم آہو بکا کرتے ہیں. مگر حضرت علی المرتضیٰ کی زبان سے ایک روایت کے مطابق یہ جملہ نکلا فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. شہادت ہے مقصود, وہ شعر تو آپ کو اچھا آتا ہوگا. تو یہ شہادت کا جام حضرت علی المرتضیٰ نے وہ کیا. تو میں کہتا ہوں آج بھی مسلمان اس بات کو سمجھے اور دعوی محبت نہ کرے, تعلیم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چلے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. بے شک بے شک ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. میں چاہوں گا کہ آپ مولا علی کی شان جو ہے بزبان رحمت للعالمین خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, پھر تو گھنٹہ دینا پھر بات کریں گے. ماشاءاللہ. بیان فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرامت بھائی, آپ کے چینل کے تعاون سے ہم یہاں پر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت علی کا ذکر ہو رہا ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے ان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अली के बारे में उनकी शान को बयान करते हुए तो सोने नबी जब फरमा देते हैं तो वो कुल आखिरी बात होती है, बेशक उसके बाद की बात ही नहीं है। जब आका ने फरमा दिए तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। बेशक मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कभी किसी जन्नती को देखना है तो अली को देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया अली वो शान वाला है जिसे रब भी पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, और रब का फरमान सुने और देखें रब ताला की उन पर क्या रहमतें हुई, क्या करम हुआ। अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और आकर देखने लगे। बारगाह रिसालत में जब आप पहुंचे तो आपके चेहरे मुबारक को तके जा रहे हैं, टिकटकी बांध कर देख रहे हैं और ऐसे देखे जा रहे हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उस्मान क्या हो गया, पहले भी आते हो, आज कोई नई बात है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा प्यारा इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि आका मैंने पहले तो सरसरी निगाहों से देखा था आपको, आज मैं इस नजर से देख रहा हूं कि अल्लाह ताला ने आपको क्या शान अता फरमाई, क्या खूबसूरत चेहरा अता फरमाया। और मैं आज ये कह कर आया था, घर में तहैया करके आया था कि मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाऊंगा। अगर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले मुझसे बात की तो मैं उनकी दिल भर के दावत करूंगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पर ले गए और उनकी अच्छी से दावत की। सारे सहाबा मौजूद थे और सैर होकर सबने खाना खाया। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पर पहुंचे तो देखा कि इतनी शान से हजरत उस्मान ने दावत की है, हालांकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे कुछ भी नहीं था। उस वक्त फाका के दिन गुजर रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की गई, घर पे कुछ भी नहीं था, दावत की गई तो अल्लाह ताला से हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ की, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जात के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, आज अली की इज्जत मांगती हूँ, अली की चाहत में अली की इज्जत रख दो। अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी इज्जत रखी कि घर में बर्तन खाली थे और सारे बर्तन लगा दिए गए। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के हाथ जन्नत के खाने भिजवा दिए। सुभान अल्लाह, ये हजरत अली की शान बात है माशाल्लाह। टाइम बहुत मुख्तसर सा है, 1 मिनट रह गया है। रिजवान भाई बहुत देर से 2 बजे के आए हुए हैं और हमारी मोहब्बत में बेचारे बैठे थे कि आपके सामने कलाम करेंगे। चले अहले बैत की और सब्र ना हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुख्तसर सा टाइम है, इससे पहले कि हमारा वक्त ख़त्म हो जाए, नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा सेगमेंट मुख्तसर सा सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अब हमारे इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर और यूट्यूब चैनल राव करामत सनागर पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा और जाने से कब शामिल करेंगे रिजवान ज़ुबैरी भाई की आवाज़ में एक खूबसूरत सी मनकबत मौला अली। जी रिजवान भाई। फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ हस्ती बसा बैठे, फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ हस्ती बसा बैठे, बोलो अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे, बोलो अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे, जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे, बोलो अली वाले जहाँ बैठे
चली अपने मामा से और अली के दर पे जा बैठे, चली अपने मामा से और अली के दर पे जा बैठे, बोलो अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। है ये रहमत सहर है